السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایک ایسی امیزنگ پرسنالٹی ہے جنہوں نے اپنی زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دی ہے. اور یہ جو ہے جہاں بھی جاتے ہیں جدھر بھی جاتے ہیں، کیونکہ ان کا جو موٹیو صرف پاکستان تک نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہے نہ صرف انہوں نے خدمت کرنی بلکہ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہو، وہ بے انتہا کام کریں انسانیت کے لیے. وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور ان کے اس سے بے شمار کام ہیں، اسپیشلی ان کے بچوں پر، کیونکہ ان کی جو توجہ ہے زیادہ بچوں پہ بھی بہت زیادہ فوکسڈ ہیں. اور اسی سلسلے میں وہ جو ہے پاکستان میں بھی ہیں، کیونکہ جس طرح سے ابھی ہمارے پاکستان میں اتنا مشکل ٹائم ہے فلڈ کے حوالے سے، وہ اس حوالے سے بھی بہت کام کر رہے ہیں. یہ ISA کے فاؤنڈر بھی ہیں جو گزشتہ 4 سال سے انسانیت کے لیے کام کر رہی ہے. تو آج ہم بڑے بلیسڈ ہیں کہ وہ آج ہمارے سیٹ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم ویلکم کریں گے سنی عارف صاحب کو. السلام علیکم سنی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ کیسی؟ I'm good. اچھا، ماشاءاللہ سے ایک جو ذکر میں نے اپنے انٹرو میں کیا ہے کہ بیسکلی لوگوں کی توجہ obviously بات ہے اپنے ملک میں بھی رہتی ہے، لیکن بہت ایسے کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو دیگر ممالک کی طرف جیسے افریقہ، مڈل ایسٹ، اس طرح جانا اور بچوں پہ اسپیشلی کام کرنا. کیونکہ بچے جو obviously بات ہے وہ نہیں جانتے کیا غم ہوتی ہے، کیا تکلیف، کیا پریشانی. اور آپ کی توجہ اتنی بچوں پہ کیوں ہے؟ جو بچے ہوتے ہیں ان کا معصوم ہوتے ہیں. آئی تھنک جب ہم پوری دنیا ٹریول کرتے ہیں، جب ہم بچے دیکھتے ہیں، مجھے اپنے بچے نظر آتے ہیں. میری ایک بیٹی تھی ختیجہ، جو 4 سال ہو گئے اس کو فوت ہوئے ہوئے. اس کی موت کے بعد میری پوری لائف چینج ہو گئی ہے. میں نے سوچا ہے کہ یا تو میں بیٹھ کے رو سکوں، پوچھ سکوں اللہ سے یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ جو بھی ہوا اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اینڈ وی ایکسیپٹ اٹ. اینڈ ناؤ ہمارا دکھ ہم دوسروں کے ساتھ بانٹیں گے. ہماری ریکوری، ہمارا جو پین ہے اس سب کو لوگوں پہ فوکس کرنا ہے، ہیومینٹی پہ. صرف اپنے ملک میں نہیں، UK میں نہیں، لیکن پوری دنیا میں. اور یہ میرا ایک ہیلنگ ہے. مطلب میں جب اپنا درد لیتا ہوں، جب میں فیلڈ میں ہوتا ہوں، بچے دیکھتا ہوں، مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں اپنی بچی کے ساتھ ہوں اور وہ دیکھتی ہوگی کہ اس کا پاپا کیا کام کر رہا ہے، اینڈ شی وڈ بی پراؤڈ. نہیں، آپ کا جذبہ بہت ہی اعلیٰ ہے. ویسے ہی بچے اتنے معصوم اور فرشتے ہوتے ہیں، بیکاز آئی ایم آلسو مدر. تو مجھے احساس ہے اس چیز کا جس طرح سے آپ جو گزرتے ہوں گے اور ایک آپ جب ہیلپ کرتے ہوں گے کہ ایک نئی زندگی آپ جیتے ہوں گے، اس طرح سے ہے. اچھا، جس طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے آپ کا جو کام ہے، جو خدمات ہیں وہ دنیا بھر میں بھی ہیں. اور ابھی آپ جو بڑی فوکسڈ ہیں، اسپیشلی آپ سندھ میں آئے ہیں، جو کیونکہ ابھی جو سچویشن ہے فلڈ کے حوالے سے پاکستان بہت ورس ہے، بہت مشکل حالات میں گزر رہے ہیں. لیکن آپ پراپرلی، ویسے تو پورا پاکستان اس میں ہیلپ کر رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پراپرلی آپ کی پلاننگ ہے کہ ان کو آپ نے ماشاءاللہ سے گاؤں میں خیال سے اڈاپٹ کر رہے ہیں اور ان کو پراپرلی جو ہے ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، ان کو نئی زندگیاں دیں گے. بیکاز آپ کا موٹیو ہی یہی ہے کہ آپ جو ہے ڈریم، بلیو اینڈ اچیو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لوگ جب فلڈس پہلے ہوئے تھے، جتنی بھی NGOs تھی انہوں نے کوشش کیا پاکستان آنے کی اور ہیلپ کرنے کی، لیکن ہم نے اپنے آپ کو سوچا کہ ہم پہلے وی ٹیک 1 اسٹیپ بیک. ہم دیکھتے ہیں کہ سچویشن کیا ہے. پھر ہم نے اپنے جو لوکل پارٹنر ان کے ساتھ لیز کر کے انہیں بتایا ہمیں کہ لوگ یہ ضرورت ہے ایٹ دا مومنٹ سب سے زیادہ میڈیکل کیئر اور کیمپس. کیونکہ یہ جو بیچارے فلڈس افیکٹڈ لوگ ہیں یہ روڈ کے سائڈ پہ رہ رہے ہیں، مطلب ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے تو ان کو چھت دینی ہے، اس کے بعد دیکھنا کہ ان کی ہیلتھ کنڈیشن کیسی ہے. آپ کو پتہ ہے ڈینگی فیور، پانی کے ساتھ تو یہ ڈیزیزز بہت زیادہ ہے. پھر ہم نے انشاءاللہ میڈیکل کیمپ سیٹ اپ کرنا ہے، چھت دینی ہے ان کو، میڈیکل کیمپ دینا ہے، کھانا دینا ہے انشاءاللہ. تو اس کے بعد جو سیکنڈ فیز ہے وہ ریہیبلیٹیشن فیز ہوگا، ان کے گھر بنانے ہیں انشاءاللہ. مطلب کمپلیٹلی ان کی لائف چینج کر دینی ہے انشاءاللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مطلب دیکھیں، میں نے کہا نا ہر کوئی جذبہ رکھتا ہے. یہاں پہ جتنے ہمارے جو لوگ ہوں گے وہ بھی جذبہ رکھتے ہیں کسی کی ہیلپ کر دی جائے، لیکن آؤٹ آف دا وے جا کے ان کے پراپرلی پاؤں پہ کھڑا کرنا یہ بڑی بات ہوتی ہے. اور اس زمانے میں ذرا چھت فراہم کرنا یہ بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے، ہمیں اندازہ ہے. تو آپ ذرا جو فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کریں گے ISA کے حوالے سے کہ بیسکلی اس کو 4 سال ہو چکے ہیں، تو اس کا کیا آپ کا تھا ایجنڈا، کیا تھا، کس طرح فوکس ہونا تھا؟ یہ تو آپ نے بتایا کہ ایک زندگی میں ایک جو ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کی بچی کے حوالے سے تھا. جی. تو جو فاؤنڈیشن ہے اس میں آپ نے بیسک کیا چیزوں کو رکھا ہوا ہے کہ آپ پرائورٹی میں بچے ہیں یا دیگر اور لوگ ہیں، جس طرح سے آپ نے کہا زندگیاں چینج کرنا، تو اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ تو لوگ
फाउंडेशन को सेटअप हुए 4 साल हो गए, लेकिन एक्चुअली ये काम हमें काफ़ी देर हो गया करते हुए। मैं एम्बेसडर रहा हूँ डिफरेंट चैरिटीज़ के लिए पूरी दुनिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से हम लोगों की हमने हेल्प की है। हमारा पहला फोकस था रेफ्यूजीज़, सीरिया में, लेबनान में, टर्की में, इराक़ में, जिधर भी रेफ्यूजीज़ हैं, क्योंकि रेफ्यूजीज़ का ये है कि उनके पास सब कुछ था, राइट। सो लाइक एक लुक, मैं अफ्रीका गया था और उधर क्या मुझे नज़र आया कि ये जो लोग रह रहे हैं मतलब मड हट्स में, ठीक है, उनको उनकी ज़िंदगी यही है। जब पैदा हुए थे तो वो मड हट्स में रह रहे थे, उनको नहीं पता कि घर कैसा होता है, एयर कंडीशनिंग कैसी होती है, टीवी कैसा होता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी है। अब रेफ्यूजीज़ के साथ डिफरेंस क्या है, वॉर के पहले उनके पास घर भी थे, वो काम भी करते थे, उनके बच्चे स्कूल भी जाते थे, और एकदम जब जंग शुरू हुई है, वो शुरू हुई है सीरिया में, वो बेचारे डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। सो उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल है। तो एकदम जब हम गए हैं लेबनान, हमने देखा कि ये लोग डिस्प्लेस हो गए, बेचारे कैंप्स में रह रहे हैं। एक मुझे अटैचमेंट हो गई थी हमारी सीरियन पीपल्स के साथ ना, ये रेफ्यूजीज़ के साथ। तो हमारी कोशिश ये है कि फाउंडेशन का मेन फोकस है दुनिया में कहीं भी वनरेबल पीपल, और जब हम कहते हैं वनरेबल पीपल कौन है, जो औरतें हैं जिनके कोई हस्बैंड नहीं है, जो बच्चे हैं यतीम, जो डिसेबल लोग हैं जो मतलब अपने आप के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते। सो फोकस यही है कि वनरेबल लोगों की हेल्प करना है, जिनका कोई भी नहीं है वो हम हैं, अल्लाह है, अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, तो इंशाल्लाह जो कुछ भी हम कर सकते हैं हम करेंगे। और अल्लाह ताला दुनिया में वसीला असबाब बनाता ही है किसी ना किसी सूरत में, और उसमें आप भी शामिल हैं, और ये बड़ी बात है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ऐसे लोग जो सोसाइटी में ऐसे लोग जो देने वाले बने, वो बड़ी बात होती है। लेने वाले तो सभी होते हैं यहाँ पर। तो ये भी एक ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने उस काम के लिए आपको चुना है और एक सोच दी है, और उस सोच का दायरा कार सिर्फ ये नहीं कि स्पेसिफिक एक मुल्क है, बल्कि आपने इसको वसी रखा हुआ है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आप एक पाकिस्तानी, क्योंकि आप जहाँ जाते हैं आमतौर पे, क्योंकि हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी ऐसे बहुत हैं, जब भी कभी मुश्किल वक्त हमारे मुल्क के लिए आए या कोई भी ऐसी इंटरनेशनल सिचुएशन हो तो वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी खड़े होते हैं। तो कैसा लगता है जब लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, उसका अकीदत जो हो जाती है, और वैसे थैंक यू कहते हैं, और एक रिश्ता बन जाता है इन फैमिलीज़ के साथ, और किस तरह से आप इन सारी चीज़ों को समेटते हैं? एक जब इंसान किसी की मदद करता है, मतलब गिविंग करता है, तो ये जो फीलिंग है किसी यतीम को खाना देना या किसी बेवा को उसकी लुक आफ्टर करना, वो बेचारी परेशान है, रेंट नहीं दे सकती, जब उनके मुंह से दुआएं निकलती है तो तुम्हें गारंटी है कि ये दुआ सीधा अल्लाह के पास जा रही है, ये दुआ, एंड इट्स अ ट्रूली ब्लेस्ड फीलिंग। ये जो फीलिंग है गिविंग की, किसी की हेल्प करना, लोग दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हम फीलिंग्स फील करते हैं, राइट। हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने रिश्तेदारों से प्यार करते हैं, बीवी हस्बैंड जो भी है, लेकिन ये जो फीलिंग आती है जब तुम किसी और के मुंह पे स्माइल देखते हो, जब उनकी परेशानी दूर करते हो, इट्स अनबिलीवेबल। और अल्लाह ने हमें प्रॉमिस किया हुआ है कि लुक, मैं तो किसी बंदे को नहीं जानता जिसने चैरिटी दी हो और वो खुद गरीब बन गया हो, मतलब अल्लाह ने वादा किया है ना। अच्छा सनी, मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगी। बेसिकली आप लोग जब हम काम करते हैं ना तो फैमिलीज बन जाते हैं, लोग चाहते हैं कि आप ना जाएं, आप रुक जाएं, ऐसा ही होता है ना। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? मतलब जिधर भी तुम जाओ यू लीव ए पीस ऑफ योर हार्ट उस जगह में। बच्चे जैसे हम रेफ्यूजीज़ कैंप में जाते हैं, अपने वीडियोस देखी होंगी, बच्चों के साथ हम खेल रहे हैं, तो इंसान का दिल फीलिंग ही नहीं होती कि मैं जाऊं यहाँ से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने भी बच्चे हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनको पता है कि पापा बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको मैं वीडियोस भेजता रहता हूँ और उनको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि जो आज हम बैठ के टेबल पे सेफ़ इन्वायरमेंट में खाना खा रहे हैं, जिन बच्चों की हम हेल्प कर रहे हैं वो नहीं, तो उनको पता है हम काम क्या कर रहे हैं। मैंने आपकी एक वीडियो का जिक्र करना चाहूँगी, मैंने खुद देखी है कि जो रेफ्यूजीज़ की आपने बात कर रहे हैं वो एक ऐसे घर में रहते थे जहाँ ये किचन है, ये 7 वॉशरूम है, और सब उनकी कुल कायनात वही थी जहाँ पे वो, आप सोचे इमेजिन करें यहाँ पे खाना पक रहा होगा, 7 वॉशरूम होगा, तो कोई दीवार कुछ भी नहीं था, और एक रूम था जिसके अंदर 6-7 लोग, बड़ा छोटा सा था, उसमें 6-7 लोग रहते थे और फिर करते थे। मतलब एक बंदा सोता था, 3 बच्चे सोते थे, दूसरे फिर इंतज़ार करते थे कि वो उठेंगे तो फिर हम सोएंगे, क्योंकि उनके पास जगह नहीं थी सोने की। Oh my God. ये स्टोरी, मैं लेबनान गया था कोई 5 साल पहले, और मुझे बताया गया था कि एक फैमिली है और उनको
3 بچی ہیں ان کی اور ان کا ایک بیٹا ہے, 2 بیٹے ہیں, لیکن ایک بیٹے کی وہ لک آفٹر نہیں کر سکتے, اس کو انہوں نے ایک اوفنیج میں رکھ دیا کیونکہ ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس ٹائم ہم گئے تھے, ان کی ہیلپ کی ہے, لائک ان کا رینٹ 6 مہینے کا رینٹ کور کیا ہے, جو بھی ہے مجھے یاد نہیں آ رہا. تو پھر جب میں 2 سال ہو گئے واپس گیا ہوں اور مجھے میرے پاس تھوڑے سے پیسے تھے, تو ہمارا ڈسٹریبیوشن جو ہم نے ریفیوجی کیمپس میں کرنی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی. تو میرا دوست ہے ادھر, تو میں نے کہا تھا یار کوئی ایسی فیملی مجھے دکھا جن کو ہماری ضرورت ہے, تو ان کو جا کے ہم تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں. تو کہتا ٹھیک ہے نو پرابلم. اب اس نے ریسرچ کیا, لوکل سے پتہ کیا کہ کون ہے کس کو. تو ہم گئے ہیں, تو اللہ کی قدرت ہے کہ اسی گھر میں وہ گھر موو ہو گیا تھا, وہی فیملی تھی. تو میں نے آدمی کو جب دیکھا, میں نے اسٹریٹ اوے پہچان لیا کہ یہ تو 2 سال پہلے ہم آئے تھے, یہ وہی بندہ ہے, اس کی بچیاں ایوری تھنگ. تو جب میں ان کے گھر کے اندر گیا ہوں, میں نے جو کنڈیشنز دیکھی ہیں, میرا تو دل لائک کمپلیٹلی ٹوٹ گیا یار. میں تو اپنے ٹیم کو کہہ رہا تھا کہ ابھی اسی وقت ان کو اٹھاؤ یہاں سے اور ان کو ہوٹل میں لے کے جاتے ہیں اسٹریٹ اوے. تو وہ کہتے ہیں لک جذبازی بازی نہ ہو, یو نو جسٹ کام ڈاؤن, لیکن یہ پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں. میں نے کہا ان کی ہیلپ کرنی ہے, لائک جو مرضی ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ابھی ان کو تھوڑا سا ان کا رینٹ دیتے ہیں, ان کو کور کرتے ہیں, کھانا شانا ان کو دیے, تو ہم پلاننگ کرتے ہیں. پھر میں یو کے واپس چلا گیا. اتنے میں نے ٹیم کو کہا کہ ان کے لیے گارڈ ڈھونڈو, ان کے لیے گارڈ ڈھونڈو, اس جگہ سے ان کو نکالنا ہے کیونکہ دس از ٹو بیڈ. پھر ہم نے ٹیم نے الحمدللہ ان کے لیے فلیٹ ڈھونڈی ہے. ہم نے فلیٹ مطلب ڈیکوریشن کی ہے, بیڈ رومز بچوں کی, اپنے ویڈیو دیکھا ہوگا, بہت ورکنگ ٹائم لگتا ہے, سب کچھ کیا ہے ان کے لیے اور ان کو بتایا نہیں. تو ایک دن الحمدللہ ان کے گھر گئے ہیں ہم, سرپرائز دیے ان کو, پوری فیملی کو اٹھایا اور ان کو نئے گھر میں ڈال دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جس طرح سے آپ مجھے بتا رہے ہیں, کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ کا جو کام ہے وہ افریقہ, مڈل ایسٹ, کافی کنٹریز میں ہوتا ہے, تو میں اب یہ کہ سب سے بڑی زبان اور رشتہ انسانیت ہوتا ہے, تو کبھی لینگویج کا ویسے ہی کوئی مسئلہ رہا, کیونکہ obvious سی بات ہے بہت سارے لوگ انگریزی نہیں جانتے, اردو نہیں جانتے, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یو نو اسپیشلی جب ہم فار ایگزامپل لیبنان میں جاتے ہیں یا ٹرکی میں جاتے ہیں یا ایسی کوئی جگہ جاتے ہیں, تو مجھے سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے جب وہ عورتیں اسپیشلی لائک جب وہ دعا دے رہی ہوتی ہیں, ماشاء اللہ لائک اتنی لائک تمہیں فیل ہوتا ہے کہ بڑی پیاری دعا یہ دے رہی ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن الحمدللہ جدھر بھی میں جاتا ہوں میرا ٹرانسلیٹر میرے ساتھ ہی ہوتا ہے, اور جب وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے کہ یہ آپ کے لیے یہ مانگ رہی ہے, یہ مانگ رہی ہے, یہ مانگ رہی ہے, تو دل خوش ہو جاتا ہے یار. کہ سو لینگویج کا اتنا نہیں, کیونکہ لائک ایک پیار کی لینگویج ہے ہیومینٹی کی طرف سے, ان کو پتہ ہے کہ آپ ان کی ہیلپ کرنے آ رہے ہو. اور ان اے وے لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کی ہیلپ کر رہے ہیں ہم, ان کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن میری اوپینین کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے, ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا, یہ میں آپ کی تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کر دوں کہ عام طور پہ یہ بات میرا بھی ایمان ہے, سب لوگ ہی رکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی زندگی میں آسانی کرتے سمجھے ہم اپنی زندگی میں آسانی کر رہے ہیں. ان کے نظریے لائک اللہ نے ان کو چوز کیا ہے کہ آپ ان کی ہیلپ کریں اور آپ اللہ کے قریب آئیں, نیکی ثواب آپ کو ملے. اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو کیسے ملتا ہمیں یہ ریوارڈ؟ مطلب جب میں دیتا ہوں میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تھینک یو, آپ نے مجھے اپرچونیٹی دی ہے کہ میں اپنے پیسوں سے آپ کو چیریٹی دے سکوں, آپ کی ہیلپ کر سکوں. اور یہ پیسہ جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز کا حساب تو ہونا ہے, ہر چیز کا یہ تو حساب اللہ کا ہے نا, بے یہ شک تو ایسا ہی اللہ کا پیسہ ہے یار, یہ ہمارا نہیں ہے. ہم بس ایک کسٹوڈین ہیں اس پیسوں کے, جو صحیح حقدار ہیں وہ یہ لوگ ہیں. اچھا سنی, ویسے میں آپ کی سوچ کو سلام پیش کرتی ہوں. بیسکلی ہوتی نہیں ہے, عام طور پہ ہم بھی ذرا کام کرنے نکلتے ہیں, چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی نارمل زندگی میں. تو میں کیونکہ بہت سارے ہم نے انٹرویوز کرتے ہیں, اور جب ہم اپنے لیجنڈس کی, اپنے ہیروز کی, اپنے ریئل پاکستانی کی جب سوچ کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں آئی وش اگر ہم دنیا میں بسنے والے, پاکستان میں بسنے والے یہ سوچ اپنا لیں تو ہمارا ملک کہاں سے کہاں چلا جائے گا. نو ڈاؤٹ ایسے بہت سارے ماشاءاللہ پاکستانیز ہیں, کیونکہ جس طرح سے ابھی سچویشن ہے سیلاب کی سندھ میں, بلوچستان میں, ہم پاکستانی آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ جذبہ اتنا اعلیٰ ہے, اتنا اعلیٰ ہے, اس کا جو ریوارڈ ہے نا وہ خدا ہی دے سکتا ہے, کوئی انسان بھی نہیں دے سکتا, حقیقتاً بات ہے. اور ہم ذرا آپ کی بات کریں گے لٹل ہارٹس پہ, کیونکہ آپ چیریٹی ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں, تو اس میں کن چیزوں پہ جب آپ تھے, کیونکہ obvious بات ہے ایک جو آپ کی پوزیشن تھی اس میں رکھتے ہوئے آپ نے کن لٹل ہارٹس کی آپ نے خدمت کی, اور کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ کافی خدمات ہیں, جس طرح سے میں نے ذکر کیا تھا بچوں کے حوالے سے بھی. سو لٹل ہارٹس پروجیکٹ ہے جو دنیا میں جدھر بھی بچوں کو کنجینیٹل ہارٹ ڈیفیکٹ ہے, جن کے ماں باپ
آپریشن کے پیسے نہیں دے سکتے وہ کرتے ہیں. جو میری بچی کو پرابلم تھی, ختیجہ کو بھی کنجنیٹل ہارٹ ڈیفیکٹ تھا, اور سو جب میں سوچتا ہوں ان بچوں کے بارے میں, الحمدللہ ہم یو کے میں رہتے تھے, مجھے کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں تھی, مطلب میڈیکل کیئر ادھر فری ہے. تو میں نے سوچا یار ہم جب اسپتال میں تھے ختیجہ کے ساتھ, ہمیں الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں تھی, مجھے کام کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, الحمدللہ میری ٹیم میں کام چل رہا ہے, پیسے آ رہے ہیں, مجھے صرف اپنی بچی کے ساتھ میں نے ٹائم اسپینڈ کیا 3 سال ہسپتال میں. سو پھر میں نے سوچا کہ وہ بھی ماں باپ ہوں گے جن کے بچوں کی سیم کنڈیشن ہے جیسے ختیجہ کی تھی, لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک چیریٹی ہے منتدہ ایڈ, وہ چیریٹی تھی, وہ یہی کرتے ہیں. تو میں ان کا امبیسڈر بن گیا, پروموٹ کیا ہے. اٹ کاسٹ کوئی $15,000 ایک آپریشن کے بچے کے لیے. اب کس کے پاس ہے پاکستان میں یا ایجپٹ میں یا جدھر بھی یہ لٹل ہارٹ پروجیکٹ ہے. تو پھر میں نے ان کا امبیسڈر بناؤں. ایجپٹ گئے ہیں ہم, تو وہ بتاتے ہیں ڈاکٹرز, جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ٹرکی سے ایجپٹ سے جدھر بھی جاتے ہیں, وہ سب فی سبیل اللہ کرتے ہیں, اپنا ٹائم اپنی ایکسپرٹیز. ہم جاتے ہیں ہسپتال میں 2 3 4 دن جتنے بھی ہیں, اور جتنے بھی پیشنٹس ہیں, مطلب دن رات آپریشن ہو رہے ہیں بچوں کے, اینڈ دیٹ از سیونگ لائفس. اور وہ ٹائم میرے لیے اتنا ایموشنل تھا, مطلب 4 دن میرے ایسے گزرے ہیں کہ اٹس لائک بہت مشکل گزرے میرے لیے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی بچا رہے ہیں الحمدللہ. اور وہ پروجیکٹ زبردست پروجیکٹ تھا, لائک دا بیسٹ پروجیکٹ میں نے کام کیا ہے جن کے ساتھ لٹل ہارٹس پروجیکٹ. لوگوں کو زندگی دینا, لوگوں کی جو پریشانی دور کرنا. اور جب تھیٹر کے بعد باہر ہم کھڑے ہوتے تھے, انتظار کر رہے ہوتے تھے بچہ باہر آئے گا, جو ان کی مائیں ہوتی تھی, ان کا درد میں سمجھ سکتا ہوں, ان کا پین میں سمجھ سکتا ہوں. سو جو کنیکشن تھی ان کے ساتھ, کیونکہ ان کو پتہ تھا میری کہانی کا. جب میں آپ کی گفتگو سنتی ہوں مجھے تو آئی جسٹ فیل لائک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا فرشتہ بھیجا تھا جس نے آپ کو ایک پیغام دینا تھا, ڈائریکشن دینی تھی ختیجہ کا, کیونکہ آپ کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. اور وہ دیکھیں نا, ایک انسان جس در سے گزرتا ہے تو پھر آپ فیل کرتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے, تو ورنہ مشکل ہو جاتا ہے ذرا انسان کسی کو اس میں رکھتے ہوئے کہ بھائی وہ اس چیزوں سے گزر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خوبصورت سے فرشتے میں ایک چیز دے دی, وہ ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے, وہ اس کی بڑی زبردست ایک لائف ہوگی جو ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں. بالکل, ختیجہ آئی تھی دنیا میں ہمارے لیے ایک لیسن لے کے کہ انسان پیار کیسے کرتا ہے, دا ریئل ٹرو میننگ آف لو. اس نے ہمیں سکھایا کہ پیار کیسے کر سکتے ہیں, اس نے ہمیں سکھایا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, اور اس نے مجھے یہ سکھایا کہ زندگی صرف اپنے لیے نہیں بندہ جیتا, دنیا میں اور بھی لوگ ہیں جن کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے. یہ ایک رسپانسبلٹی ہے, اللہ نے ہمیں رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے. اگر اللہ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے, ہمیں پلیٹ فارمز دیے ہوئے ہیں, ہمیں پیسہ دیا ہوا ہے, یہ دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنا. سو وہ ٹریننگ پروگرام تھا ہمارا, مطلب جتنے سال 9 مہینے میری مسز پریگننٹ تھی اس کے ساتھ, اور پھر جو 3 سال وہ اس کی چھوٹی سی زندگی اس نے ہمارے ساتھ گزاری ہے, اسی مشن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پریپیئر کر رہے تھے کہ ایک وقت آنا ہے. اللہ کی چیز تھی, اللہ نے لے لی الحمدللہ. میں جب الحمدللہ میرے بیٹے ہیں, اب اللہ نے مجھے بیٹی بھی فرمائی الحمدللہ, رمیسہ وہ 2 سالوں کی ہے. جب ختیجہ پیدا ہوئی ہے, اور جتنے بھی ویورز ہیں اسپیشلی جن کی بیٹیاں وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, جو باپ بیٹی کا رشتہ ہے وہ اسپیشل ہے, بہت اسپیشل ہے. اور میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا اب وہ 3-4 مہینوں کی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کا آپریشن, اس کے 6 سرجریز ہوئی تھی, اور میں اپنی مسز کے ساتھ آفٹر بیٹھ کے یہی سوچتا تھا کہ یار اس کا کیا بننا ہے, بڑی ہوئے گی, کیسے اپنی لائف جیے گی, کدھر جائے گی, شادی ہوئے گی, کیسا ہسبینڈ اس کو ملے گا. اور میری مسز کہتی یار 3 مہینوں کی تو ہے, لیکن باپ ہوں نا, تو یہ سوچ آتی تھی اس کا اینڈ کدھر ہونا ہے. اللہ سے میں ہمیشہ یہ دعا مانگتا, یا اللہ اس کا اینڈ بس اچھا ہوئے, اس کو بس اچھی زندگی اس کو ملے. تو اللہ نے مطلب سن لیا کہ تو اس کی فکر کرتا تھا کہ اس کا اینڈ کدھر ہونا ہے. اس کا اینڈ اب میرے ساتھ ہے, یہ بچی, اس کی تجھے ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو بس دوسروں بچوں کی سوچ, ان کی لک آفٹر کر, تیری بچی ٹھیک ہے الحمدللہ.
اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک امانت دی تھی، آپ کو لے لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی ختیجاؤں کو بچانا تھا، زندگی دینی تھی. اس وجہ سے وہ ڈائریکشن تو پھر آپ کو ملی کسی نہ کسی طرح سے. obvious سی بات ہے، اب وہ اسی طرح سے انسان کو کوئی جب چیزیں کی طرف ہوتا ہے تو کوئی واقعہ کوئی چیز ہوتی ہے، ہر ایک کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پیغام پہنچانا ہوتا ہے. اور آپ کی ایک اور بہت اعلیٰ بات اس طرح سے کہ جو جو ہے جو ٹائم آپ نے ہاسپٹل میں ختیجہ نے جتنا ٹائم گزارا ہوگا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانے والا جب چلا جاتا ہے تو ہم سب ہاسپٹل پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آپ نے ختیجہ کے جانے کے بعد جو ہاسپٹل تھے ان کا شکریہ ادا کیا تھا، باقاعدہ بل بورڈز لگائے تھے کہ انہوں نے میری بچی کا اتنا خیال رکھا. تو وہ اس حوالے سے یہ کیا سوچ تھی آپ کی؟ جو مسلمان ہے اس کا ایمان ہے، ہماری بلیف ہے کہ ہمیں پتہ کہ جو کچھ بھی ہونا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، ختیجہ کا جانا یہ تو اللہ کی راہ تھی، اور اس کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. مطلب سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ لوگ ڈاکٹر کو بلیم کرتے ہیں، ڈاکٹر کی وجہ سے یہ کام ہو گیا، ڈاکٹر نے ہسپتال والوں نے صحیح اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کی. لیکن ہمیں پتہ تھا کہ الحمدللہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اینڈ وی ایکسیپٹ اٹ الحمدللہ. اب ڈاکٹروں نے جیسے انہوں نے اس کی کیئر کی تھی، ہم نے دیکھا تھا کہ ماشاء اللہ کوئی بھی کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی ہمیں اسپتال میں. تو ہم نے سوچا یار کہ ان کے لیے ان کا کیسے شکر ادا ہم کریں. ڈونیشن تو ہم نے کی تھی ہسپتال کی طرف سے. تو پھر میں نے سوچا کہ یار یہ ان کے لیے کچھ اسپیشل چیز کرنی ہے کہ پوری دنیا کو پتہ لگے کہ یہ ہسپتال برمنگھم چلڈرنس ہاسپٹل زبردست کام کرتے ہیں. تو پھر آئیڈیا تھا کہ ہم بل بورڈز کریٹ کرتے ہیں. اور وہ دو قسم کی مطلب 2 pronged اپروچ تھا میرا. پہلا یہ تھا کہ ہسپتال کا شکر ادا کرے، PR ان کے لیے کرے، کیمپین لوگوں کو پتہ لگے اور لوگ ان کو ڈونیشن کریں. اور دوسری چیز یہ تھی کہ میں نے نان مسلمس کے لیے ایک دعویٰ تھا میرا، کیونکہ جب ہم نے بل بورڈ لگائے ہیں، آخری تصویر تھی میری اور ختیجہ کی، اور اس کے نیچے ہم نے لکھا ہوا تھا کہ قرآن کا کوٹ ہے کہ one who saves a life saves the whole of humanity. سو دعویٰ بھی تھا، ان کا شکر ادا بھی کرنا تھا. تو یہ ہم نے بل بورڈ کیمپین کی ہے، وائرل ہو گئی تھی کیمپین، پوری برمنگھم میں ہم نے بل بورڈ چھپائے ہیں، اینڈ it was great. تھینک یو سنی، آپ کا یہ جذبہ بہت ہی اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے رکھے، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے یقین کے ساتھ. ہم چاہیں گے کہ آپ ایک مشن میں تو کام کر رہے ہیں، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی بات، کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ میسج یہی ہے کہ ہر ایک انسان کو اللہ نے ایک اسپیشل گفٹ دیا ہوا ہے. سم لوگ پیسوں کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں، سم لوگ اویئرنیس کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں. تو جو کچھ بھی آپ سے ہوتا ہے پیسوں کے ساتھ، اویئرنیس کے ساتھ آپ کریں، چھوٹا ہو یا بڑا، اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرینس. اللہ قبول کرنے والا ہے. اینڈ انسانیت دیکھیں، یہ نہ دیکھیں فرقے ڈفرینٹ لوگ ادھر رہ رہے ہیں ادھر رہ رہے ہیں. بس اب یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی ہے، اور میں نے ہیلپ کرنی ہے. یہ سب جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ آپ کے اندر کیسے یہ جذبہ آتا ہے، یہ سب میری امی کی دعائیں ہیں. میں نے اپنی امی سے ہی سیکھا ہے، کیونکہ مائی مم از ویری سیلفلیس. انہوں نے ہمیشہ دوسروں کو آگے رکھا ہے، اور بچپن سے ہم نے یہی دیکھا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی کنٹینیو کریں گے. بالکل ایسا ہے، کیونکہ جو چیز ہم آج کر رہے ہیں وہ ہمارے بچے جو ہے وہی دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں. بہت شکریہ ثانیہ آپ کے ٹائم کے لیے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی طرح سے آپ رکھیں، انسانیت کی خدمت کرتی رہیں. پوری قوم کی، پورے پاکستان کی، سب کی دعائیں آپ کے لیے. بہت شکریہ جی. یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی سنی عارف صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور ایک اب جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں، جتنے بھی شوز ہوتے ہیں، ہم اپنے ریئل پاکستانی کو سلام تو پیش کرتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ سے ہمیشہ درخواست کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے زندگی میں اپنی کامیابی اس لیے حاصل کی کیونکہ انہوں نے انسانیت کا جذبہ رکھا، انسانیت کی خدمت کی. کیونکہ obvious سی بات ہے کہ ہم انسانیت کے کام آئیں گے، سوسائٹی میں کوئی اچھا کام کریں گے. نہ صرف ابھی زندہ ہیں یا لوگ ہمیں یاد رکھیں گے، جانے کے بعد بھی ہمیں لوگ یاد رکھیں گے. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. ہر میدان میں، ہر طوفان میں، ہر مشکل